السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ دوسری مرتبہ کی طلاق، پس روک لو بیوی کو معروف طریقے سے یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ کہ لے لو تم اس چیز میں سے جو تم نے ان کو دی ہے، شیئا کچھ بھی، یعنی کچھ تھوڑی سی بھی واپس نہ لو، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم اس بات سے ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں افتدت بہ، جو بیوی فدیے کے طور پر خاوند کو واپس کر دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق سے طلاق کا ذکر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طلاق کی گنجائش دی ہے، کیونکہ نکاح ایک بہترین رشتہ ہے، لیکن جب اس میں خرابی آ جاتی ہے تو یہ بدترین رشتہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کی وجہ سے انسان کا دین یا اس کی آخرت تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ ویسے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقہا فی غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے فی غیر ما بأس، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی اس کو تکلیف کوئی نہیں، صرف وہ اپنی دل لگی کے لیے، دوستی یاری کے لیے اس سے ہٹ کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یعنی یہ ایک بہت مبغوض چیز ہے، لیکن بعض حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان، کہ دو مرتبہ کی جو طلاق ہے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق، یہ دونوں رجعی ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی بیوی کو معروف طریقے سے، معاشرے اور دستور کے مطابق روک لینا، یعنی ان تکلیف دیے بغیر، مشقت میں ڈالے بغیر، نہ دھمکی نہ کوئی اور اس طرح کی چیز، او تسریح باحسان، یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی مرد کے پاس دونوں اختیار ہیں، عورت کے پاس بھی دونوں اختیار ہیں کہ وہ اس طلاق کے بعد اس مرد کو اختیار کر لے یا نہ کرے۔ پہلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ پہلی اور دوسری طلاق جس کو شرعی طور پر رجعی کہا جاتا ہے، ان دونوں میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کر لیتا ہے تو بغیر کسی شرط کے دو آدمیوں کو گواہ بنائے اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، تو بس۔ لیکن اگر
بیوی کی عدت پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد 3 ماہ گزر چکے ہیں، اور بلکہ یعنی 3 ماہ سے زیادہ کئی سال ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپس میں ملاقات اور آپس میں مل کر رہنے کا خیال آیا تو پھر وہ شوہر اس کے ساتھ نیا نکاح کر سکتا ہے، اور اس دوران بیوی آزاد ہے، وہ چاہے تو بیٹھ کر خامند کا انتظار کرے، چاہے تو کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی اور دوسری طلاق میں یہ شرط بھی لگا دی، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ بیوی کو اگرچہ بہت بڑی جائیداد مہر میں دی ہو یا اس کے علاوہ باقی زندگی میں تحفے تحائف، لینا دینا، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات، ان میں سے کوئی بھی تحفہ اور کوئی بھی چیز تم واپس نہیں لے سکتے۔ شوہر کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے، فرمایا کہ ولا یحل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا زبردست حق دیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب بھی یہ حق نہیں دے سکا، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مال و دولت جو کچھ شادی کے بعد خامند نے عورت کو دیا، اس ساری چیزوں کا مالک اس عورت کو بنایا، کیونکہ طلاق کا فیصلہ مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، یعنی اگر میاں بیوی دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیوی کے پاس جو دولت ہے شوہر کا دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے دے دے، بیوی سمجھتی ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کو یہ مال دے دوں تو اس کے حالات درست ہو جائیں گے اور گھر کا سلسلہ درست ہو جائے گا، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تو وہ اس کو دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ النساء میں فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر عورتیں اپنے دل کی خوشی سے کوئی چیز مرد کو دینا چاہیں تو شوہر کے لیے جائز ہے، وہ اس کو صحت اور مناسب طریقے سے لے سکتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب خواتین کو صدقے کا حکم دیا تو کچھ خواتین نبی علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں کہ انہوں نے ان خواتین نے جب اپنے گھروں میں صدقہ کی بات کی تو ان کے شوہروں نے یہ بات ظاہر کی کہ ان کو مال کی ضرورت ہے، کسی اور کو دینے کی بجائے ان کو دے دیا جائے۔ تو خواتین نے صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے پوچھا کہ کیا ہم اگر اپنے شوہروں کو دے دیں تو اس میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوہرا اجر، ایک قرابت داری کا اور ایک صدقے کا۔ تو اب اگر خامند اس انتظار میں ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو تو وہ اپنے کاروبار کو درست کر لے تاکہ گھر کا سلسلہ آسانی سے چل سکے، تو بیوی اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی غیر کو دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دے۔ لیکن اگر شوہر للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھے اور اس انتظار میں رہے، یا بعض شوہروں کو عادت ہوتی ہے کہ کھا کر پہلا بھلا دیا اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھ گئے، تو ایسے خامدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِنْهُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر طلاق کے موقع پر بیویوں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں تو عام حالات میں بھی بیویوں کے مال و دولت پر نظر رکھنا درست نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مال کے دیے بغیر اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، آپس میں اتفاق اور سلوک نہیں رہے گا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو دے دے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر طلاق اور ناراضی کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی شوہر اس کو کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے، لیکن عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر ان دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں
فی مفتدت بھی کہ عورت مہر میں دی ہوئی رقم واپس کر دے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کو ختم کر دینا، فسخ کر دینا۔ تو اس میں عورت اپنی طرف سے یہ بات عدالت میں دائر کرے گی یا اپنے شوہر کو کہے گی کہ تم میرا اپنا دیا ہوا مال اپنی طرف سے جو تھا میرے پاس وہ لے لو اور مجھے فارغ کر دو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ لیکن خواتین کو کہا گیا کہ ایسا کرنے سے بچیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی تکلیف کے اپنے خاوند سے طلاق کا اور جدائی کا، علیحدہ ہونے کا سوال کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کیونکہ گھر کے ٹوٹنے سے صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں رہتا، اولاد کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دو خاندانوں کی رنجش ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے پاکستان کے معاشرے میں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں آ سکتے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ بہرحال ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا یہاں رہنا بہت مشکل ہے اور جدا ہونا اس کا ناگزیر ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے۔ خلا کرنے والی عورت کی عدت میں بھی اختلاف ہے، اور اکثر کے نزدیک ایسی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہیں اللہ کی حدیں، پس تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح پہلے سبق میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ عام طور پر طلاق کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور جذباتی انداز میں شوہر نے طلاق دے ڈالی، غصے کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے، اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات شوہر 100 دفعہ اکٹھی طلاق دے دیتے ہیں، جاؤ تمہیں 1000 مرتبہ طلاق، جاؤ تمہیں 100 مرتبہ طلاق۔ 3 مرتبہ طلاق کہنا تو ایک عام بات ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ایک مجلس یا ایک سانس یا ایک جملے کی 3 یا زیادہ کہی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جذباتی انداز میں جب وہ طلاق دیتا ہے تو بعض اوقات وہ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی رجوع نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں جب 3 ماہ گزر گئے، پہلی طلاق ہو یا دوسری مرتبہ دی گئی ہو، عورت آزاد ہو جاتی ہے، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس کو نکاح کا پیغام دے دے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ لیکن عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا، نئے سرے سے مہر مقرر کیا جائے گا اور گواہ بھی مقرر کیے جائیں گے۔ اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کرتا ہے، اس میں صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہے اور نئے نکاح یا مہر کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہی نکاح اور پہلے ہی مہر کے ساتھ وہ اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو گواہ بنانے کے بعد علیحدگی اس کے ساتھ کر سکتا ہے، خلوت کر سکتا ہے۔ یہ ہے جذباتی طلاق۔ اور جب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طلاق دی جائے، جس کو طلاق سنی بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو اور پھر اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو تو اس کو طلاق دی جائے، دوسرے حیض سے فارغ ہونے کے بعد دوسری، تیسرے میں فارغ ہونے کے بعد تیسری طلاق دے دی جائے۔ پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، چاہے مہینے مہینے کے بعد دی جائے یا سال سال کے بعد۔ پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن جیسے ہی شوہر تیسری طلاق کہے گا، جذباتی اور لڑائی کی وجہ سے کہے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہے، عورت فوراً بائنہ ہو جائے گی اور اب وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عورتوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو، بیوی کو گھر میں رکھو تاکہ صلح کی گنجائش نکل سکے۔ لیکن جیسے ہی تیسری طلاق ہو جائے گی، تیسری طلاق کے فوراً بعد عورت کو اپنے محفوظ مقام پر منتقل ہو جانا چاہیے، اور وہ اپنے منتقل ہونے کے بعد
وہاں 3 حیض یا 3 طہر عدت پوری کرے گی، اور اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ ہرگز نکاح نہیں کر سکتی، الا کہ اگلی آیت میں جو اس کی صورت بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی اور کو شوہر بنائے، اور جس میں پہلے مرد کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ شوہر فوت ہو جائے یا وہ پہلے مرد کے دخل کے بغیر کسی ناچاکی کی وجہ سے طلاق دے دے اور صحبت بھی کر چکا ہو، تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ انشاءاللہ کل والے سبق میں اس بات کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔